جس شخص نے دنیا میں خودکشی کی، اگر اس نے اپنے آپ کو اونچی جگہ سے، پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، تو قیامت کے دن جب اسے جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس پہ آگ کا عذاب تو ہو گئی، پیرلل میں اس پہ یہ بھی عذاب ہوگا کہ بار بار اسے بلندی سے نیچے گرا کے موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ساری تکلیف سے گزرنا پڑے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اگلے الفاظ ہیں، جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، اور آپ کو پتا ہے بسا اوقات لوگ زہر پیتے ہیں اور منہ سے بھی جھاگ چھوٹتی ہے، پھر انتڑیاں بھی کٹ جاتی ہیں، بعض لوگ تیزاب پی لیتے ہیں، تو جہنم کی آگ میں یہی عذاب بار بار اس پہ مسلط کیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کے یا اپنی رگ کاٹ کے خودکشی کی تو جہنم میں یہ عذاب بھی پیرلل میں اس پہ مسلط کیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کو کہا کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آلموسٹ 8 سے 17 سال پہلے کی بات ہے، 16-17 سال شروع کی بات ہے، 2008-9 کی، جب میں اپنے گھر کی بیٹھک میں درس دیا کرتا تھا تو ایک 16-17 سال کا بچہ تھا دعوت اسلامی کا جو حفظ کر رہا تھا، تو وہ میرے درس میں آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کافی حد تک سمجھ دی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں اچانک کیا معاملہ ہوا، اس کے گھر کے حالات کوئی ایسے بنے کہ اس نے تیزاب پی کے خودکشی کر لی، بڑی تکلیف کی حالت میں دنیا سے گیا۔ جہلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا، لیکن میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ سب سے پہلے میرا حق تھا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا، صرف اسی حدیث کی وجہ سے کہ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں انہوں نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ وہ مسلمان ہے، اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، لیکن دنیا میں اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے خودکشی والے کا جنازہ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں معاشرے میں، علماء کا طبقہ ہو یا حکمرانوں کا طبقہ ہو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ویسے ہمارے ہاں تو الٹ ہے، اس قسم کی جو جوان موتیں ہوتی ہیں ان کے جنازے بڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ڈسکریج ہونا چاہیے، چند لوگ پڑھ کے دفنا دیں تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو۔ رہا یہ معاملہ جو میں نے کہا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بخشش ہو جائے گی، تو وہ بھی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے صحابی نے بھی خودکشی کر لی تھی، تو اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہجرت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اس گناہ کی پاداش میں مجھے ایز سچ کوئی سزا نہیں دی سوائے اس کے کہ یہ میرا ہاتھ درست نہیں کیا جس کی رگ میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم نے اپنا نقصان خود کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا اپنے صحابی کا تو آپ نے پھر دعا کی کہ اللہ اس کا ہاتھ بھی تو درست کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خودکشی والے کے لیے دعا بھی ہو سکتی ہے، جنازہ ڈومیننٹ لوگ نہ پڑھیں لیکن باقی لوگ پڑھیں گے، دعا مغفرت بھی کریں گے، وہ کفر کی موت نہیں مرا، آخری وقت تک اگر اسلام پہ قائم تھا تو اسلام کی موت مرا۔ لیکن یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، میں نے کافی دفعہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔